آمین. غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض، نزدیک کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد. سیغلبون، ان قریب غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر، اللہ ہی کا اختیار ہے. من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ذریعے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. وہو العزیز الرحیم، اور وہ سب پر غالب نہایت مہربان ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ صرف دنیا کی زندگی کو ظاہر کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے تو بالکل غافل ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں روم والے مغلوب ہو جائیں گے. روم کا ذکر ہے شروع کی دوسری آیت میں، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ روم ہے. ان آیات مبارکہ کی تفسیر جو ہے کافی دنوں سے چل رہی ہے، بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی ہے، اور ان آیات کا ایک لفظی ترجمہ بھی پہلے ہو چکا ہے. آج یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ بضع آیا ہے، اور بضع کے لفظ کا اطلاق 1 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. رومی دوبارہ غالب آئیں گے بضع سنین کے اندر، چند سالوں میں، اور یہ چند 1 سے لے کر 9 تک کا لفظ بضع کے اوپر بولا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا تمہیں احتیاطاً 10 سال تک رکھنے چاہیے تھے. جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرکین کے ساتھ ایک شرط طے ہو گئی. اور شرط کیا طے ہوئی؟ انہوں نے کہا دوبارہ رومی جو ہے ان قریب غالب آئیں گے. تو حضرت صدیق اکبر نے 3-4 سال یا 5 سال کہہ دیے، 5 سال کے اندر اندر دیکھنا روم والے جنگ دوبارہ جیتیں گے. تو اتنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر سے، آپ نے 5 سالوں کا کیوں کہا ہے، 6 سالوں کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں بضع کا لفظ آیا، اور بضع تو 9 تک بولا جاتا ہے. تو آپ ان کو 9 سال کا کہتے، بلکہ آپ ان کو 10 سال کہتے. یہ جنگ دوبارہ 10 سال کے اندر اندر ہوگی، اور روم والے غالب آ جائیں گے. مسلمان روم والوں کے ساتھ تھے، اور روم والوں کی جنگ تھی فارس والوں کے ساتھ، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ فارس والوں کے ساتھ تھے. فارس کا مطلب ہے ایران، موجودہ دور کا ایران، اس دور کا فارس، موجودہ دور کا امریکہ اور یورپ، اس دور کا روم. مسلمان روم والوں کے ساتھ اس لیے تھے کہ روم والے اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے. اور فارس والے بہت آگ پرست تھے، اور مشرک ان کی طرف زیادہ میلان رکھتے تھے، کیونکہ فارس والے بہت پرست بھی تھے اور آگ پرست بھی تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب روم فارس پر غالب آ جائے گا مسلمان اس دن خوشیاں منائیں گے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی والے دن رومی فارسیوں پر غالب آ گئے، اور ایک گروہ کہتا ہے یعنی کہ بدر کی جو لڑائی مسلمان جیتے تھے اس سے یہ لڑائی مراد ہے. ان آیات میں وہ بدر کی لڑائی کا ذکر ہے. ایک گروہ کہتے ہیں یہ غلبہ حدیبیہ والے سال ہوا، اور بعض نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ کیسر روم نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے فارس پر غالب کر دیا تو وہ اس کے شکر میں پیدل بیت المقدس تک جائے گا. روم کے بادشاہ نے منت مانی اگر میں فارس سے جنگ جیت گیا بیت المقدس تک میں پیدل جاؤں گا. جیسا کہ ہم یہ بات سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ حج کے لیے بھی پیدل جاتے ہیں. ہم تو جہازوں پہ جا کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا لمبا سفر ہے، فلاں ہے، ہوٹل دور ہے، ہم گئے تھے. لیکن جو لوگ پیدل جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کتنی مشقت ہے جو ہے نا پیدل جا کر جو ہے نا وہ کرنا. تو فرماتے ہیں اس نے یہ اس دور کے بادشاہ بھی کتنے، یعنی کہ یہ بات ان کی آپ دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ پیدل جاؤں گا میں. یہ یہی تھا ابھی، اور اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک، نامہ مبارک پہنچا، جو آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی معرفت بصرہ کے گورنر کو بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے. ایک خط اس وقت جو روم سپر پاور تھی، روم اور فارس، تو روم کے بادشاہ ہرکل کو بھی لکھا، کیسر کو، کیسر روم کو، یہ ہرکل اس کا نام تھا، اس کو بھی لکھا. وہ خط وہ دیا کس کو؟ حضرت دحیہ کلبی کو. حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے رکھتے تھے.
اور حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی وحی لے کر انسانی شکل میں نازل ہوتے تو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب جبریل. اس دروازے کا نام باب جبریل اسی لیے ہے کہ وہاں اس دروازے کے پاس ایک پلر ہے. اس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو اس پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب انسانی شکل میں آتے تو اسی پلر کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے اس مناسبت سے آج بھی اس دروازے کو باب جبریل کہتے ہیں. اور اسی باب جبریل کے ساتھ باب النساء بھی ہے. عورتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتی تھی تو وہ باب النساء سے داخل ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بھیجا کہ جاؤ یہ میرا خط روم کے بادشاہ کو دو. تو حضرت دحیہ کلبی نے وہ خط جا کے بصرہ کے گورنر کو دیا اور گورنر سے کہا یہ جا کے تم بادشاہ تک پہنچاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پاتے ہی شام میں جتنے بھی حجازی عرب تھے, یعنی شام میں جتنے بھی سعودی عرب کے لوگ تھے ان کو بلوایا. کہا جتنے بھی سعودی عرب کے لوگ ہیں ان سب کو میرے پاس بلاؤ. اور ان میں لوگوں میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت کافر تھے, بعد میں صحابی بنے, ان کو بھی بلایا. اور دوسرے بھی قریش کے ذی عزت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. ان سب کو اپنے دربار میں اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا تم میں سے اس آدمی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں, میں سب سے قریبی. بادشاہ نے انہیں بلایا اور آگے بٹھا دیا. اس کے بعد ان کے تمام ساتھیوں کو کہا آپ سب پیچھے بیٹھ جائیں, اور ابو سفیان سے کہا آپ میرے سامنے بیٹھیں. اور جو ہے کہنے لگا دیکھو میں چند سوالات کروں گا, اگر کسی بات کا یہ غلط جواب دے جو اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. باقی سارے بندے پیچھے اور ابو سفیان آگے. ابو سفیان خود یہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے والے لوگ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اور اشارہ کر دیں گے, تو میں یقیناً اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا اور ایسی باتیں کہتا کہ ہرقل بادشاہ ان سے بدگمان ہو جاتا اور اللہ کے نبی کو سچا نہ سمجھتا. ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہرقل نے بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب کے بارے میں پوچھنے لگا, آپ کا خاندان کیسا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کے دادا کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, خاندانی شرافت کیسی ہے, آپ کی عادات کیسی ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دیانت دار ہیں, بد اخلاق ہیں, خوش اخلاق ہیں, کیسے ہیں. انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا وہ غدار ہیں, کبھی غداری کی ہے؟ انہوں نے کہا آج تک وعدہ خلافی نہیں کی. اتنی ہماری ان کے ساتھ ڈیلنگز ہوئی ہیں, آج تک وعدہ خلافی نہیں کی, نہ کبھی غداری کی ہے. ایک وعدہ ابھی بھی ہمارا اور ان کا چل رہا ہے, اب پتہ نہیں اس میں وہ وعدہ خلافی کریں یا وعدہ وفا کریں, یہ بھی مجھے نہیں پتا. ابو سفیان نے کہا اس سے آج کل ہمارا اس کے ساتھ جو معاہدہ چل رہا ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, اب ہمیں نہیں پتا وہ معاہدہ ابھی کنٹینیو ہے, اور اس میں ہماری یہ بات معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے. یہ واقعہ اس قول کی پوری دلیل بن سکتا ہے کہ رومی فارس پر حدیبیہ والے سال غالب آ گئے. فرماتے ہیں یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ روم والے جو دوبارہ جنگ جیتے وہ صلح حدیبیہ والے سال جیتے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں غلبہ روم فارس پر بدر والے سال ہوا تھا, یہ دے سکتے ہیں کہ ملک کی اقتصادی حالت خراب تھی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جب جنگ بدر جیتی کی تھی اسی سال روم والے بھی غالب آ گئے تھے, اور بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ والے سال غالب آئے تھے. بہرحال یہ مختلف یعنی کہ باتیں, یہ اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں مسلمان رومیوں کے جنگ جیتنے سے بہت خوش ہوئے, اس لیے کہ وہ کیسے ہی ہوں, تھے تو اہل کتاب, تھے تو اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے, جبکہ مشرک ایسے نہیں تھے, نہ ہی فارسی. ان کے مقابلے میں جو فارس کے لوگ تھے وہ سارے مجوسی تھے, وہ سب آگ پرست تھے, اور انہیں الہامی کتابوں کا دور دور تک کوئی پتہ بھی نہیں تھا. نہ وہ تورات کو جانتے تھے, نہ زبور کو, نہ انجیل کو, نہ قرآن کو. تو اس لیے مسلمانوں کا زیادہ جھکاؤ اہل کتاب یعنی عیسائی یہودیوں کی طرف تھا. خود قرآن میں موجود ہے ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرک ہیں, اور ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریبی دوست عیسائی ہیں. یہ قرآن کے اندر خود ہے. اس لیے کہ ان لوگوں میں علماء اور درویش لوگ ہیں, اور عیسائی متکبر کام ہے, متکبر نہیں ہے. قرآن سن کر یہ رو پڑتے ہیں کیونکہ حق کو جان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ہمیں بھی یا اللہ آپ ایمان لانے والوں میں لکھ دیں. بس یہاں بھی اللہ نے فرمایا مسلمان اس دن خوش ہوں گے, اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. حضرت زبیر کلائی فرماتے ہیں میں نے فارسیوں کا رومیوں پر غالب آنا, پھر رومیوں کا فارسیوں پر غالب آنا, پھر روم اور فارس دونوں پر مسلمانوں کا غالب آنا خود اپنی آنکھوں سے 15 سال کے اندر اندر دیکھا. یہ 3 بڑی بڑی جنگیں 15 سال میں ہوئیں. پہلے فارسی غالب آئے, رومی ہار گئے, پھر رومی غالب آئے, فارسی آ گئے, پھر مسلمان ان دونوں پہ غالب آ گئے, اور ود ان 15 ایئرز میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. جو خبر تمہیں اللہ نے دی ہے رومی انکری فارسی, یہ اللہ کی خبر ہے. قرآن کے سچا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے, قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی تھی نزول قرآن کے دور میں وہ ساری من و عن اسی طرح ہوئی,
ایک پیشن گوئی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کافر جب قرآن کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کے بس میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے اور جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جب قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا کا تو خوب علم رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی گتھیاں منٹوں میں سلجھا دیتے ہیں، دنیا میں خوب دماغ دوڑاتے ہیں، دنیا کے برے بھلے نفع نقصان کو پہچان لیتے ہیں، دنیا کی اونچ نیچ کو دیکھ لیتے ہیں، دنیا کمانے کا، پیسے جوڑنے کا ان کو خوب سلیقہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں انتہائی جاہل، غبی، کم ذہن، کم فہم ہوتے ہیں۔ دین کی بنیادی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کو نہیں پتہ ہوتی، دین کے معاملے میں نہ ان کا ذہن کام کرتا ہے، نہ سمجھ کام کرتی ہے، نہ ان کو دین کے بارے میں غور و فکر کی عادت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے جتنی ہماری صلاحیتیں دکان پہ، دفتر پہ، دنیا پہ لگ رہی ہیں، اتنی صلاحیتیں اور دماغ ہمیں دین پر بھی لگانا چاہیے۔ یہ بہت کم سے کم درجہ ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم 3 دن قرآن کا درس 20-20 منٹ سنتے ہیں۔ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے، اور 24 ملٹیپلائی بائی 7 پتہ نہیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، 7 چوکے 28، 7 انہیں 14، پتہ نہیں 1700-1800 گھنٹے بنتے ہیں، اور 1000 سے اوپر ہی بنتے ہیں، اور 1000 گھنٹوں میں سے ہم پورے ہفتے میں درس قرآن کو ٹائم دیتے ہیں 1 گھنٹہ۔ اس لیے یہ 1 گھنٹہ بھی لوگ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، منتیں کر کے لوگوں کو لاتے ہیں، یار آؤ نہ تھوڑی دیر بیٹھ جو قرآن میں درس میں بھی۔ اس لیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے پابندی کریں درس قرآن میں آنے کی، اور یہ اپنے دل کو سمجھائیں بات، یہ جو ہم قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہم دے رہے ہیں آخرت کو ٹائم، بہت کم ٹائم دے رہے ہیں۔ اور اپنے ساتھ ایک دوست کو اور لے کر آیا کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں۔ کوئی بندہ ملے XYZ جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے، اسے کہیں یار درس ہوتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یقین جانیں۔ بے شک ہو سکتا ہے میں اور آپ کبھی یعنی کسی درس میں نہ آ سکیں، وہ بندہ جب آئے گا ہمیں اس کے درس قرآن سیکھنے کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم اس بندے کو ہمیں راہ ہدایت پر ڈال رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہم ضرور روزانہ کسی نہ کسی بندے کو کہیں یار مسجد میں 3 دن درس ہوتا ہے، آ جاؤ یار تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، قرآن سیکھیں گے۔ ہفتے میں صرف 3 دن، اتوار، سوموار، منگل، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں نماز تو ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، اور درہم چٹکی میں لیتے ہی بتا دیتے ہیں درہم کا وزن کتنا ہے۔ یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، حسن بصری فرما رہے ہیں اپنے دور میں کہ ان کے یہاں مختلف درہموں کے سکے ہوں گے نا، مختلف طرح کے درہم ہوں گے، جس طرح ہمارے یہاں 5 کا نوٹ ہے، 10 کا، 50 کا، 100 کا، 500 کا، 1000 کا، 5000 کا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں بہت سے لوگ نماز ان کو ٹھیک پڑھنے نہیں آتی، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں حسن بصری، یہ پہلی صدی کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں آج کل ہمارے دور میں لوگوں کو نماز ٹھیک طرح سے آتی نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کوئی درہم پکڑاؤ تو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں اس کا وزن اتنا ہوگا، اور اتنا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اتنے ماہر اور آخرت میں اتنے کوڑے، اور آخرت کے معاملے میں اتنے کھوٹے اور کم فہم۔ تو حسن بصری اگر اس دور میں ہوتے تو پھر ابن عباس فرماتے ہیں دنیا کی آبادی اور رونق تو 20 صورتیں ان کا ذہن گھڑ لیتا ہے، لیکن دین میں محض جاہل اور آخرت سے بالکل بے فکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ اب اگلی آیت مبارکہ سے پھر تفسیر آگے اور شروع ہو رہی ہے، تو ٹائم ابھی ہو چکا ہے تقریباً 18 منٹ ہو چکے ہیں، 20 منٹ پورے ہونے والے ہیں، اس لیے اگلی آیات بعد میں۔ اللہ